یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 16 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی، بلکہ جو لوگ کافر ہیں، غرور میں ہیں اور مخالفت میں ہیں، بہت غارت کر دیا ہم نے ان سے پہلے کی جماعتوں کو، پھر لگے پکارنے اور وہ وقت نہ رہا تھا خلاصی کا، اور تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے، اور کہنے لگے کافر کہ یہ ساحر جادوگر جھوٹا ہے، کیا اس نے کر دی اتنوں کی بندگی کے بدلے میں ایک ہی کی بندگی، یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور چل کھڑے ہوئے کئی سردار ان میں سے کہ چلو اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، بے شک اس بات میں اس کی کوئی غرض ہے، یہ نہیں سنا ہم نے اس سے پہلے کے دین میں، اور کچھ نہیں، یہ بات اس کی بنائی ہوئی ہے،
کیا اسی پر اتری نصیحت ہم سب میں سے؟ نہیں، ان کو دھوکہ ہے میری نصیحت میں، نہیں بلکہ انہوں نے میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کے، جو مہربان ہے، زبردست ہے، بخشنے والا ہے؟ یا ان کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر۔ ایک لشکر یہ بھی وہاں تباہ ہوا ان سب لشکروں میں، جھٹلا چکے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، اور عاد اور فرعون جو کہ میخوں والا تھا، اور سمود اور لوط کی قوم، اور اصحاب الایکہ، وہ بڑی فوجیں تھیں۔ یہ جتنے تھے سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، پھر ثابت ہوئی میری طرف سے ان کے لیے سزا، اور یہ لوگ بس ایک چیخ کے منتظر ہیں جو بیچ میں دم نہ لے گی، اور کہتے ہیں اے رب جلدی ہم کو ہمارا حصہ دے دے روز حساب سے پہلے۔ سورہ صاد کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ صاد مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا مفرد حروف سے ہوتی ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ سورہ صاد کی یہ ابتدائی آیات، اس کا شان نزول اور پس منظر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب کے سپرد ہوئی، جو کہ اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت پوری طرح کر رہے تھے۔ ابو طالب ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تو قریش کے بڑے سرداروں نے ایک مشورہ کیا، جس میں ابو جہل، عاص ابن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث اور دوسرے بڑے سردار شریک تھے، اور مشورہ یہ ہوا کہ ابو طالب بیمار ہیں، اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے تو اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نئے دین کے حوالے سے باز رکھنے کے لیے کوئی سخت قدم اٹھایا تو عرب کے لوگ ہمیں یہ طعنہ دیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہہ سکے، اور جب انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے آپ کو اپنا ہدف بنا لیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ابو طالب کی زندگی میں ہی ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصفیہ کر لیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ یہ طے کر کے ابو طالب کے پاس یہ سب سردار پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ خود انصاف سے کام لیجئے اور ان سے کہیے کہ وہ جس خدا کی عبادت کرنا چاہیں کر لیں، لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان بتوں کو ان کے سوا کچھ نہ کہتے تھے، سوا اس کے کہ یہ کہیں کہ وہ بے جان ہیں، نہ تمہارے خالق ہیں، نہ تمہارے مالک رازق ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مجلس میں بلوا لیا اور آپ سے کہا کہ بھتیجے، یہ لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کو برا کہتے ہو اور انہیں اپنے مذہب پر چھوڑ دو اور تم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو۔ اس پر قریش کے لوگ بھی اسی بات کو دہراتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ارشاد فرمایا، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں کہ جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے گا اور یہ پورے عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ ہم ایک نہیں 10 ایسے کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا بس لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یہ سن کر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہم سارے اپنے معبودوں کو چھوڑ کر
صرف ایک کو اختیار کر لیں، یہ تو بڑی عجیب بات کرتے ہیں آپ۔ اس موقع پر سورہ صاد کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب ان کے سامنے توحید کی بات کی گئی اور ایک الہ کو اختیار کرنے اور باقی تمام معبودان باطلہ کو چھوڑنے کی بات کی گئی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس سے پہلے قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون، اصحاب الایکہ، قوم لوط، یہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا چکے تھے، اور فرمایا کہ یہ بڑی فوجیں تھیں اور بڑی قوت والے تھے، لیکن اللہ رب العزت انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو جھٹلا دیا تھا، اور فرمایا کہ یہ بس آخرت کے منتظر ہیں، اور آخرت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس چیخ کے کہ جس کے پورا ہونے پر قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی سور، کہ وہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وہ سور اس قدر تسلسل کے ساتھ ہوگا کہ اس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا، کوئی اس میں دم نہیں لیا جائے گا۔ آخر میں فرمایا آخری آیت میں کہ یہ لوگ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی آئے گا، تو وہ کہتے تھے کہ جو آخرت میں ہمیں عذاب ملنا ہے وہ ہمیں یہاں مل جائے گا، ہمیں اس کا حصہ یہاں سے مل جائے گا، لیکن وہ اس پر انکار کی صورت میں آ سکتے تھے کہ جب یہ عذاب آگے بھی نہیں رہا، جب یہاں نہیں آ رہا تو آخرت میں نہیں آئے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کو گزشتہ قوموں کے عذاب کے حوالے سے تنبیہ کیوں کی گئی؟ قرآن مجید میں جا بجا گزشتہ اقوام کے حالات کو بیان کیا گیا، اور مشرکین مکہ کو بطور خاص قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، اصحاب الایکہ، ان آیت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ قومیں تھیں جن کے بارے میں یہ اچھی طرح جانتے ہیں، مشرکین عرب اپنے تاریخی حوالوں سے جانتے ہیں کہ یہ قومیں بڑی قوت کے مالک تھیں، اور اپنے وقت میں ان کے پاس بڑی قوتیں تھیں اور بڑی فوجیں تھیں ان کے پاس، اور بڑی سلطنت ان کے پاس موجود تھی، جبکہ مشرکین مکہ ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، نہ ان کے پاس کوئی بڑی فوج ہے، نہ ان کے پاس کوئی بڑی سلطنت ہے۔ جب گزشتہ اقوام نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا، تو جب وہ عذاب سے نہیں بچ سکی تو یہ کیا بچ سکتے ہیں، جبکہ یہ ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ مراد یہ نہیں کہ اگر یہ طاقتور ہوں تو بچ جائیں گے، طاقتور تو وہ بھی تھے اور فوجیں ان کی بھی بڑی تھیں، سلطنت اور اقتدار بھی ان کا بڑا تھا۔ فرمایا گیا زمین و آسمان کے مالک نہیں ہیں یہ، اللہ رب العزت کے خزانوں کے یہ مالک نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہ، تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔